السلام علیکم ناظرین، آج ہم دیکھیں گے سندھ سے ملتان تک محمد بن قاسم نے کیسے فتوحات حاصل کی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ 1300 برس پہلے کی سپر پاور اموی سلطنت کی سرحدیں شمالی افریقہ سے بلوچستان کے ساحل مکران تک پھیلی ہوئی تھیں۔ سندھ، جو کہ اموی سلطنت کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی ریاست تھی، امویوں کے گورنر نے اسے اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے تگودو شروع کر دی۔ سندھ اموی سلطنت کے مرکز سے بے حد فاصلے پر واقع تھا، اس لیے وہاں فوج بھیجنا اور چین آف سپلائی کو برقرار رکھنا انتہائی مشکل کام تھا۔ پھر بھی اموی سلطنت نے اس مشکل کام کو کرنے کا ارادہ کیا۔ جنگ کے وقت چھوٹی ریاستوں کے پاس دو ہی آپشنز ہوا کرتے تھے، ایک بڑی ریاست کی اطاعت کر لی جائے یا جنگ میں شامل ہو جائیں۔ 8ویں صدی عیسوی میں سلطنت اموی بہت بڑی ریاست کے طور پر موجود تھی، جس کی سرحدیں بلوچستان کی حدود مکران تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اموی سلطنت میں ایک گورنر حجاج بن یوسف، جو بہت مہم قسم کا انسان تھا۔ حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا اور جو علاقے اس کے زیر کنٹرول تھے اس کی سرحدیں سندھ کے ساتھ ملتی تھیں۔ حجاج بن یوسف جو کہ سندھ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اسے ایک موقع مل گیا۔ وہ موقع یہ تھا کہ سندھ کی بندرگاہ دیبل میں رہنے والی میت قوم کے بحری ڈاکوؤں نے سری لنکا کے 8 بحری جہاز لوٹ لیے تھے۔ یہاں پر مسلم مورخین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جہاز راجہ داہر کے حکم پر لوٹے گئے ہیں اور ان ڈاکوؤں نے جہازوں میں سوار مسلم عورتوں کو ساحل کے قریب ہی کہیں دیبل کی جیل میں بند کر دیا۔ ان میں قبیلہ بنی عزیر کی ایک عورت نے حجاج بن یوسف کو پکارا اور کہا، اے حجاج، میری مدد کو پہنچ۔ ان جہازوں میں سے بچ جانے والوں نے اس عورت کی فریاد کو حجاج بن یوسف کے سامنے رکھا۔ حجاج بن یوسف نے فوراً راجہ داہر کو خط لکھا اور مسلمان عورتوں اور قیدیوں کو رہا کرنے کا کہا اور ڈاکوؤں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ راجہ داہر نے جواب میں حجاج بن یوسف کو کہا کہ میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جہازوں کو لوٹنے والے ڈاکو بہت طاقت رکھتے ہیں اور وہ میری اطاعت میں نہیں آتے۔ راجہ کے اس جواب پر حجاج بن یوسف سیہ پا ہو گیا اور دیبل پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ یوں سندھ پر حملوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ 8ویں صدی میں سندھ پر راجہ داہر کی حکومت تھی۔ اس سے پہلے بھی سندھ پر عربوں نے بہت سے حملے کیے، لیکن وہ ناکام رہے۔ پہلے بھی سندھ پر 14 حملے ہو چکے تھے۔ عرب حکمران سندھ جیسے دور دراز علاقے میں فوجیوں اور خزانے کا نقصان برداشت کرنے کو تیار نہ تھے، لیکن راجہ داہر نے بجائے امویوں کی سلطنت کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کی بجائے انہیں سندھ پر حملہ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ راجہ داہر نے اموی حکمرانوں کو ناراض کر دیا۔ اموی حکمرانوں کے دشمن عرب جنگجو سردار محمد اولافی اور اس کے 500 ساتھیوں کو پناہ دے دی۔ راجہ داہر کا یہ اقدام طاقتور ہمسایہ ریاست کو ایک آنکھ نہ بھایا، لیکن اموی سلطنت نے اس پر کوئی اقدام نہ لیا۔ اس کی بڑی وجہ سندھ کا علاقہ امویوں کے مرکز دمشق سے بہت زیادہ دور تھا، اس لیے وہ بھی پچھلی سلطنتوں کی طرح یہاں کسی بڑی فوجی مہم پر پیسہ اور وقت برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ موقع حجاج بن یوسف کو بحری جہازوں کے لوٹنے پر ملا تو اس نے سندھ پر حملہ کرنے کا اقدام اٹھا لیا، لیکن یہ اقدام اس بات پر لیا تھا کہ مسلم خاتون کی پکار پر حجاج بن یوسف نے لیا ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ اس بات کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ اس واقعے کا الزام عرب فاتحین کی لکھی ہوئی تاریخی کتاب جیسا کہ چچ نامہ اور اس جیسی کتابوں میں لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ذکر ہمیں اور کہیں نہیں ملتا، اس لیے ہم سوچ بچار سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ قصہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی، اور حملہ کرنے کے لیے اس واقعے کو جواز بنایا گیا تھا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو حجاج بن یوسف تو بہت ظالم شخص تھا، تو کیسے ایک عورت کی فریاد پر اس نے راجہ داہر کو خط لکھ دیا، اور اتنا بڑا لشکر کیسے ایک عورت کو قید سے چھڑوانے کے لیے بھیج سکتا ہے؟ سندھ میں بھی اس دور میں ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی جس میں بتایا گیا ہو کہ راجہ داہر اس واقعے کے بارے میں کیا کہتا ہے، راجہ داہر اس واقعے میں ملوث تھا یا نہیں۔ اس بات پر یقین کرنا مشکل لگتا ہے۔ اس کے بعد یہ سوچیں کہ ایسا نہیں تھا تو پھر کس بات پر حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ کرنے کی سوچی؟ اس بارے میں نامور مورخ مبارک علی لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف ایک چالاک سیاست دان تھا۔ وہ اپنے فیصلے فائدہ اور نقصان دیکھے بغیر نہیں کرتا تھا۔ اس کے نزدیک انسانی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، چنانچہ اس نے سندھ پر حملے کا فیصلہ سیاسی اور معاشی
فوائد حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ حجاج بن یوسف جیسے ظالم حکمران ان کے مقابلے میں راجہ داہر کی ایک مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ راجہ داہر اپنے دشمنوں سے بھی سلوک میں اچھا تھا۔ اس بات کی تصدیق کے لیے سندھ کی فتح پر سب سے مشہور کتاب فتح نامہ سندھ میں بھی دی گئی ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والے محمد بن قاسم کے لشکر میں بھی شامل تھے۔ فتح نامہ سندھ میں لکھا ہے کہ راجہ داہر نے اپنے وزیر کے مشورے پر دشمن کے ہزاروں قیدیوں کو معاف کر دیا تھا۔ راجہ داہر کا بھائی طاہر سینا، جو کہ راجہ داہر کی جان کا دشمن تھا، مگر جب راجہ داہر کو بھائی کی موت کی خبر ملی تو وہ بھائی کے خیمے میں اپنی پگڑی پھاڑ کر اس کی موت پر روتا رہا۔ اب یہاں پر راجہ داہر پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اتنا رحم دل ہونے کے باوجود اس نے بحری ڈاکوؤں سے قیدیوں کو کیوں نہیں بچایا؟ مسلمانوں کی فتوحات پر لکھی کتاب فتوح البلدان کے مطابق راجہ داہر کا جواب کہ جہاز ڈاکوؤں نے لوٹے ہیں جو میری دسترس سے باہر ہیں۔ لیکن سندھ کے ممتاز رہنما بی ایم سید اپنی کتاب سید کے سورما یا ہیروز آف سندھ میں لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہو بحری ڈاکوؤں نے واقعی لوٹا ہو تو راجہ داہر کو ان کا ساتھ دینے سے بھلا کیا مل سکتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں جہاز لوٹنے کا محض الزام ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی عربوں نے 14 بار حملے کیے، ان کا جواز کیا تھا؟ بہرحال تاریخ کے یہ دونوں واقعے متنازع ہیں اور آج بھی ان پر بحث ہوتی ہے کہ جہاز لوٹنے میں راجہ داہر شامل تھا یا نہیں۔ دوسری طرف حجاج بن یوسف کے حکم پر اس کے دو سپہ سالاروں بن نہبان اور بدیل نے دیبل پر حملہ کر دیا، جو کہ ناکام رہے اور یہ دونوں سپہ سالار بھی مارے گئے۔ حجاج بن یوسف کو بدیل سپہ سالار بہت عزیز تھا۔ کہتے ہیں کہ جب حجاج بن یوسف کو اس کے مارے جانے کی اطلاع ملی تو اس نے غصے میں اطلاع دینے والے کو ہی صدا سنا دی اور مؤذن سے کہا کہ جب بھی نماز کے لیے اذان دو تو دعا میں مجھے بدیل کے نام یاد دلاتے رہو تاکہ میں اس کا انتقام لے سکوں۔ حجاج بن یوسف سندھ پر حملے کے لیے بہت بے چین ہو گیا تھا تو اس کے ایک کمانڈر عامر بن عبداللہ نے پیغام بھیجا کہ سندھ فتح کرنے کا موقع دیا جائے، لیکن حجاج بن یوسف اس سے زیادہ متاثر نہ ہو سکا اور اس کی پیشکش مسترد کر دی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے نجومیوں سے ایک ضائچہ بنوا کر فال نکالی جس کے مطابق سندھ کو صرف عماد الدین محمد بن قاسم ہی فتح کر سکتا ہے۔ فال نکالنے کا واقعہ بھی فتح نامہ سندھ میں موجود ہے، لیکن مبارک علی کے نزدیک محمد بن قاسم کو سندھ کی فتح کے لیے بھیجنا علم نجوم نہ تھی، بلکہ یہ وجہ تھی کہ محمد بن قاسم ان معاملات میں ناتجربہ کار تھا اور حجاج کو یقین تھا کہ وہ اس قسم کی مہم کے دوران حجاج بن یوسف کا ہر حکم منوعاً تسلیم کرے گا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا رشتہ دار تھا اور اس کی فوجی تربیت کرنا چاہتا تھا، لہٰذا حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو سندھ فتح کرنے والی فوج کی کمان سونپ دی اور ساتھ ہی سندھ کا گورنر مقرر کر دیا۔ محمد بن قاسم نے فوجی تربیت کے لیے شیراز سے کسی دوسرے ایران کے شہر رے جانا تھا۔ اس وقت ایک ریفرنس کے مطابق اس کی عمر 17 برس اور دوسرے ریفرنس کے مطابق 27 یا 28 سال بتائی جاتی ہے۔ اب یہاں بھی عمر کو لے کر اس بات پر متنازع ہے کہ کیسے 17 سال کا نوجوان سندھ کو فتح کر لیتا ہے۔ 27 سال کا نوجوان جو کہ ایک پوری فوج کی قیادت سنبھال لیتا ہے، بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن 17 سال کی عمر میں سندھ پر حملے کے لیے نکل پڑتا ہے، لہٰذا محمد بن قاسم کی عمر 17 ہو یا 27 سے 28 سال، لیکن اس بات کی تصدیق ہے کہ سندھ کو فتح محمد بن قاسم نے ہی کیا تھا۔ محمد بن قاسم کو جب حجاج بن یوسف کا پیغام ملا کہ اسے سندھ پر حملے کے لیے ایک فوج کی قیادت کرنا ہے تو وہ رے شہر جانے کی بجائے شیراز ہی میں ٹھہر جاتا ہے تاکہ فوج کے پہنچنے پر اس کی قیادت کر سکے۔ 6 ماہ بعد جب فوج پہنچتی ہے اس میں 6000 شامی گھڑ سواروں کی تربیت یافتہ فوج شامل تھی اور 3000 اونٹ بھی تھے جن پر سندھ کے لمبے سفر کے لیے ضرورت کا ہر سامان موجود تھا، یہاں تک کہ سامان میں سرکہ بھی شامل تھا، کیونکہ عرب فوج ہندوستانی کھانوں کی عادی نہیں تھی اور ہندوستانی کھانے کھا کر فوج بیمار نہ پڑ جائے، اس لیے سرکہ بطور خوراک شامل کیا گیا۔ سرکہ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے حجاج بن یوسف کے حکم پر دھنکی ہوئی روئی کو سرکے میں بھگو کر خشک کیا گیا۔ حجاج بن یوسف کے حکم پر دھنکی ہوئی روئی کو سرکے میں بھگو کر خشک کیا گیا۔ حجاج نے خط میں لکھا کہ جب یہ پہنچے تو اسے پانی میں تر کیا جائے تاکہ سرکہ نکل آئے۔ راستے میں پھٹے کپڑے سینے کے لیے درزیوں کا بھی بھرپور انتظام تھا اور راستے کے ضروری اخراجات کے لیے 30,000 دینار کی رقم بھی دی گئی۔
فوج کے نکل جانے کے بعد بھی حجاج بن یوسف احکامات بھیجنے میں سست روی بالکل نہ دکھاتا۔ اتنا زیادہ انتظام کرنے کی وجہ سے شاہی خزانے پر بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک اتنی لمبی مہم پر اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے پر راضی نہ تھے، مگر حجاج بن یوسف نے وعدہ کیا کہ وہ سندھ کی مہم پر خرچ ہونے والی رقم کا 3 گنا زیادہ خزانے میں جمع کروائیں گے۔ اس بات پر خلیفہ کو اعتماد میں لے لیا گیا۔ دوسری طرف محمد بن قاسم نے شیراز سے سندھ کے بارڈر مکران کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ 711 کے آس پاس محمد بن قاسم مکران پہنچا تو اسے مزید 6000 اونٹ سواروں کی امداد مل گئی۔ ساتھ ہی ساتھ مکران کے گورنر محمد بن ہارون نے بھی اس کی فوجی مدد کی۔ حجاج بن یوسف کے دیبل کی دیواریں گرانے کے لیے 5 منجنیقیں بحری جہازوں کے ذریعے دیبل روانہ کر دی گئی تھیں۔ ہر منجنیق کو چلانے کے لیے اور سنبھالنے کے لیے 500 آدمی ساتھ تھے۔ 2 راستوں سے عرب لشکر سندھ کی طرف بڑھتا گیا۔ ایک طرف سے محمد بن قاسم زمینی راستے سے اور دوسری طرف سمندری راستے سے منجنیقیں لانے والا لشکر تھا۔ حجاج بن یوسف نے تیز رفتار پیغام رسانی کا نظام قائم کیا، جس میں تیز رفتار گھڑ سوار قاصد اور بحری جہاز تھے۔ یہ نظام محمد بن قاسم تک حجاج بن یوسف کے پیغامات تیز رفتاری سے بھیجتا تھا۔ یہ نظام اس لیے تشکیل دیا گیا کہ سینکڑوں میل دور بیٹھا شخص چند دن کے فرق سے اطلاعات وصول کر سکتا تھا تاکہ احکامات کے مطابق مناسب وقت پر ان پر عمل کر سکے۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے تجربہ کار کمانڈر کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائے۔ محمد بن قاسم نے دیبل آنے سے پہلے بلوچستان کے موجودہ شہر پنجگور اور ارمابیل کو فتح کر لیا تھا اور اس میں تقریباً 1 سال لگ گیا تھا، کیونکہ اس دور میں جنگیں مہینوں اور سالوں تک چلتی تھیں۔ اس کے بعد محمد بن قاسم دیبل پر حملے کی تیاری میں تھا اور حجاج بن یوسف کے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ حجاج بن یوسف نے ہدایت کی کہ زیادہ تر لا حول ولا قوت کے وظیفے کو اپنی مدد کے لیے کام میں لانا اور دیبل پہنچ کر 18 فٹ اونچی خندق کھودنا۔ جب دشمن للکارے پکارے تو کچھ نہ کہنا، جب تک میں حکم نہ دوں جنگ نہ چھیڑنا۔ عرب لشکر کے 8ویں روز حجاج بن یوسف نے حملے کا حکم دے دیا۔ شہر کے درمیان بدھ مت کا 120 فٹ مندر ہے۔ اس مندر کے بارے میں دیبل کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شہر ایک جادو کے حصار میں رہے گا اور اسے جب تک یہ حصار قائم رکھے گا اسے کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا۔ جس مندر پر ایک گنبد بنایا گیا ہے، اس گنبد کے نیچے کمروں میں مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ سب سے بڑی مورتی مہاتما بدھ تھی۔ مندر پر 4 پٹیوں والا سرخ پرچم لہرا رہا تھا۔ اس پرچم کے نیچے ایک تعویذ بندھا ہوا تھا۔ یہی اس شہر کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس پرچم اور تعویذ نے ہی اس شہر کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ اس پرچم اور تعویذ کی وجہ سے ہی عرب لشکر کے پہلے 14 حملے ناکام رہے۔ اسی بات کو حوصلہ بنا کر محافظ ڈٹے رہے۔ پھر ایک برہمن نے، جو کہ اس شہر میں رہتا تھا، ان لوگوں کا یہ راز محمد بن قاسم کو بتا دیا کہ جب تک تم دیبل کے شہر کے اس مندر پر لگے پرچم اور گنبد کو نہیں توڑو گے تم فتح نہیں کر سکو گے۔ دیبل کے محافظوں کا حوصلہ توڑنے کے لیے اس گنبد کو گرانا ضروری ہے۔ محمد بن قاسم نے منجنیق کے ماہر جعونہ سے کہا کہ اگر وہ اس گنبد کو توڑے گا تو اسے 10 درہم 1000 انعام دیا جائے گا۔ جعونہ نے کہا کہ میں اس مندر کو 3 پتھروں سے نہ توڑ سکا تو میرے ہاتھ کاٹ دینا۔ جعونہ نے مندر کو گرانے کے لیے عرب لشکر کی بہترین منجنیق عروس کو 2 گز تک کاٹ کر چھوٹا کیا تاکہ مندر کا اچھا نشانہ لے سکے اور 2 پتھروں میں مندر کا پرچم اور گنبد گرا دیا۔ مندر کے گنبد کے ٹوٹنے کی دیر تھی کہ دیبل کے محافظوں کے حوصلے پست ہونے لگے اور شہر کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے۔ عرب لشکر اندر داخل ہو گیا۔ اس طرح محمد بن قاسم نے دیبل میں قید مسلمان قیدیوں کو آزاد کروایا اور 4000 مسلمانوں کو شہر میں بسا دیا۔ راجہ طاہر نے دیبل کے لوگوں کے لیے کوئی اقدامات نہ اٹھائی۔ اس کی وجہ وہ عرب تھے جنہوں نے راجہ طاہر کے ہاں پناہ لی ہوئی تھی۔ انہی عرب لشکر نے راجہ طاہر کو مشورہ دیا کہ وہ محمد بن قاسم کا مقابلہ نہیں کر سکتا
اور نہ ہی ابھی مقابلہ کرے، کیونکہ بڑے بڑے بہادر جنگجو اس لشکر میں شامل ہیں اور ایک ایسا شخص بھی شامل ہے جو صرف راجہ داہر کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ بات سن کر راجہ داہر نے ارادہ ترک کر دیا اور محمد بن قاسم کو سندھ میں قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نیرون کوٹ یعنی موجودہ حیدرآباد کی طرف بڑھا۔ اس قلعہ کے لوگ محمد بن قاسم کے دیبل پہنچنے سے پہلے ہی حجاج بن یوسف کی اطاعت قبول کر چکے تھے، اس لیے نیرون کوٹ کے دروازے محمد بن قاسم کے لیے کھول دیے گئے۔ یہ فتح سندھ کے تمام سرداروں کے لیے واضح پیغام تھا کہ راجہ داہر اس کے مقابلے پر نہیں آ رہا تو عرب سندھ پر چھا جائیں گے۔ چنانچہ ان کی بڑی تعداد محمد بن قاسم کی اطاعت میں آنے لگی۔ اس پر مورخین لکھتے ہیں کہ راجہ داہر کی رعایا کا ایک حصہ اس سے ناخوش تھا، کیونکہ راجہ داہر کے تحت نشین ہونے سے پہلے ان کے بھائی چندر حکمران تھے جو بدھ مت کے پیروکار تھے، اور جب راجہ داہر اقتدار میں آئے تو سختی شروع کر دی گئی۔ اس لیے بدھوں نے راجہ کے خلاف نیرون کوٹ کو فتح کرنے میں محمد بن قاسم کی مدد کی۔ ہندو بھی راجہ داہر سے اس بات پر ناراض تھے کہ اس نے ہندو روایات کو توڑ کر اپنی ہی بہن سے شادی کر لی تھی۔ یہ شادی راجہ داہر نے توہم پرست نجومی کے کہنے پر کی۔ نجومی نے کہا کہ ذائچہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا رشتہ وہ راجہ طلب کرے گا جس کے قبضے میں ہندوستان کی بادشاہت ہوگی، اور یہ لڑکی اس کے عقد میں آئے گی۔ رایا نے اس کی شادی کو سخت ناپسند کیا۔ دوسری طرف راجہ داہر کا چھوٹی ذات کے ہندوؤں سے سلوک اچھا نہ تھا۔ جاٹوں کے ساتھ راجہ داہر جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ جاٹ کے لوگ جب گھر سے نکلیں تو اپنے ساتھ کتا رکھیں تاکہ وہ پہچان لیے جائیں۔ لیکن مشہور مورخ مبارک علی اپنی کتاب ان دی شیڈو آف ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کا ساتھ چھوٹی ذات کے ہندوؤں نے نہیں بلکہ بڑی ذات کے ہندوؤں نے دیا تھا۔ ان کے مطابق انہوں نے اپنی طاقت کو محفوظ رکھنے کے لیے محمد بن قاسم کی مدد کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ برہمنوں نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ مقدس کتابوں کے مطابق عربوں کو فتح ملے گی۔ اس پیشن گوئی کی وجہ سے ہی برہمنوں نے پارٹی بدلنے کا موقع مل گیا۔ دوسری طرف مقامی آبادی نے ان حالات کو ہی تقدیر سمجھ لیا اور بروں کی پیروی کرنے لگے۔ یعنی مبارک علی کے مطابق سندھ کی عوام نے محمد بن قاسم کو اپنا مسیحا سمجھ کر اس کی اطاعت نہیں کی بلکہ ایک نئے حکمران کے طور پر اسے تسلیم کر لیا۔ نئے نظام میں پرانا نظام ہی قائم رہا اور پرانے سرداروں کو ہی اعلیٰ عہدوں سے نوازا گیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ کے بڑے حصوں پر اپنا کنٹرول سنبھال لیا تھا، لیکن ابھی راجہ داہر سے لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ راجہ داہر اپنی فوج کے ساتھ راوار کے قلعے میں ٹھہرا ہوا تھا، جبکہ محمد بن قاسم کا لشکر دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر نیرون کوٹ یعنی حیدرآباد میں ٹھہرا ہوا تھا۔ دریا کے مغربی کنارے پر جنگ تقریباً ختم ہونے پر تھی۔ لوگ محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر رہے تھے، لیکن سندھ سے ہزاروں کلومیٹر دور بصرہ میں موجود حجاج بن یوسف جو کہ اصل میں اس جنگ کی کمان کر رہا تھا، بہت بے چین تھا کہ محمد بن قاسم راجہ داہر سے فیصلہ کن جنگ کی بجائے سست کیوں پڑ رہا ہے۔ دراصل حجاج بن یوسف کو محمد بن قاسم کی طرف سے مال غنیمت کا انتظار تھا تاکہ وہ اموی خلیفہ سے کیا گیا وعدہ پورا کر سکے اور فوجی اخراجات کا 3 گنا شاہی خزانے میں جمع کروا سکے۔ لہٰذا حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو سختی بھرا خط لکھا کہ اگر تم نے لوگوں کو امان دینے کا فیصلہ بند نہ کیا تو اخراجات کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس خط کے بعد محمد بن قاسم نے دوبارہ جنگ شروع کر دی اور کشتیوں کا ایک پل تیار کر کے رات کے وقت دریائے سندھ عبور کرنا چاہا۔ اس وقت راجہ داہر وہاں موجود نہیں تھا، لیکن راجہ داہر کے سپاہیوں نے انہیں روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن عربوں نے تیروں کی ایسی بارش کی کہ وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ محمد بن قاسم دریا عبور کرنے کے بعد جیور مقام پر ٹھہرا۔ جب راجہ داہر کے ایک وزیر کو محمد بن قاسم کے دریا عبور کرنے کی خبر ملی تو اس نے کہا کہ یہ ایک برا شگون ہے، اب عربوں کو فتح ملے گی۔ مگر راجہ داہر ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے وزیر کی بات سن کر غصے سے بولا
کہ محمد بن قاسم جیور میں نہیں ہٹ باری میں اترا ہے جہاں صرف ہڈیاں پہنچتی ہیں۔ راجہ داہر نے جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ عرب لشکر کے دریا پار کرنے کے بعد چھوٹی چھوٹی جرپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ راجہ داہر نے اپنے بیٹے جے سینا اور کچھ سرداروں کو وقفے وقفے سے محمد بن قاسم سے لڑنے کے لیے بھیجا، لیکن یہ سب ناکام رہے۔ ایسی صورتحال دیکھ کر راجہ داہر کے وزیر نے مشورہ دیا کہ وہ کسی دوسرے راجہ کی مدد فوری طور پر لیں، لیکن راجہ داہر نے انہیں جھڑک دیا اور کہا کہ یہ میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا کہ کسی کے دروازے پر جا کر اسے پوچھوں کہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ میں خود مقابلہ کروں گا، اگر جیت ہوئی تو بادشاہت بہت مضبوط ہوگی، اور اگر مارا گیا تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا جائے گا کہ سندھ کے راجہ داہر نے ملک کی خاطر جان دے دی۔ اس کے بعد راجہ داہر اپنی فوج کے ساتھ عرب لشکر سے 3 میل کی دوری پر اپنا کیمپ لگاتا ہے۔ فتح نامہ سندھ کے مطابق دونوں لشکروں میں رمضان کی 10 تاریخ کو جنگ ہوئی۔ راجہ داہر ایک سفید ہاتھی پر سوار ہو کر میدان میں اترا اور جس گدی پر وہ بیٹھا تھا اس کے پیچھے جنگ کے دیوتا سیارہ زہرہ وینس کی سونے کی ایک پینٹنگ نصب تھی۔ اس پینٹنگ کو لگانے کی ایک وجہ تھی کیونکہ نجومیوں نے وینس کی پینٹنگ راجہ داہر کے پیچھے لگائی تاکہ فتح یقینی ہو۔ سفید ہاتھی پر بیٹھے راجہ داہر کی پالکی کے گرد لوہے کا حصار بنا دیا گیا۔ پالکی میں راجہ داہر کے پاس تیر کمان اور شکنجے جیسا گول ہتھیار بھی تھا جس کے اندر کی طرف تیز دھار چھریاں اور خنجر لگے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ایک رسی بندھی ہوئی تھی جسے راجہ داہر کمند کی طرح کسی کی گردن میں دھنسا کر اس کا سر دھڑ سے الگ کر سکتا تھا۔ پالکی میں راجہ کی مدد کے لیے 2 کنیزیں تھیں، تیر پکڑاتی اور دوسری پان کی گلوریاں بنا کر دیتی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ تلواریں آپس میں ٹکرانے اور رگڑنے سے چنگاریاں بلند ہو گئی تھیں۔ بہت سے سپاہیوں کے ہتھیار بھی ٹوٹ گئے اور ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو کر جنگ کرنے لگے۔ راجہ داہر کے قریب جب بھی کوئی حملہ کرنے جاتا تو راجہ اپنے تیروں کی بارش برسا دیتا اور شکنجے سے اس کی گردن اڑا دیتا۔ ایک عرب سوار شجاع حبشی نے راجہ کو للکارا اور اس کے ہاتھی پر حملہ کر کے ہاتھی کی سونڈ کو زخمی کر دیا۔ راجہ داہر نے تیر کمان سے ایسا نشانہ باندھا کہ شجاع حبشی کا سر کٹ گیا۔ راجہ داہر کے ہاتھوں یہ حشر دیکھ کر فوجیوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور ایسا زبردست حملہ کیا کہ عرب میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ یہ دیکھ کر محمد بن قاسم گھبرا گیا اور پکار کر کہا کہ مجھے دیکھو، میں تمہارا امیر محمد بن قاسم یہاں کھڑا ہوں، ڈھالیں سنبھال لو کیونکہ کافر شکست کھا چکا ہے، فتح ہماری ہے۔ محمد بن قاسم کی پکار پر عرب لشکر لڑنے میں تیز ہو گئے اور ایک بار پھر ان کا پلہ بھاری ہو گیا، لیکن جب تک راجہ داہر زندہ تھا اسے اور اس کی فوج کو ہرانا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ محمد بن قاسم کے حکم پر تیر اندازوں نے راجہ کے ہاتھی پر جلتے ہوئے تیر پھینکے اور ایک جلتا ہوا تیر پالکی کے حصار کو توڑ کر اندر جا لگا اور آگ لگ گئی۔ ہاتھی بے قابو ہو کر دریائے سندھ میں گھس گیا اور پانی میں تب تک بیٹھا رہا جب تک آگ نہ بجھ گئی ہو۔ تیروں کے اس حملے سے ایک تیر نے راجہ داہر کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ راجہ داہر ہاتھی سے نیچے اترا۔ عرب لشکر میں سے ایک سپاہی عمرو بن خالد نے راجہ داہر کے قریب پہنچ کر اس کے سر پر تلوار سے وار کر دیا اور راجہ داہر وہیں مارا گیا۔ اس طرح راجہ داہر کو مار کر عربوں نے یہ اہم ترین جنگ جیت لی اور سر کاٹ کر حجاج بن یوسف کو عراق بھجوا دیا۔ راجہ داہر کی موت کے بعد اس کا لشکر میدان چھوڑ کر روار کے قلعے میں پہنچ کر دروازے بند کر دیتا ہے۔ ان کی تعداد تقریباً 15,000 کے قریب تھی۔ قلعے میں راجہ داہر کی بہن رانی بائی، جس سے راجہ داہر نے شادی کی ہوئی تھی، رانی بائی کچھ دن تک عرب لشکر کے حملوں کا مقابلہ کرتی رہی، مگر عرب کی منجنیقوں نے قلعے کی دیواریں توڑ دیں تو رانی بائی نے راجہ داہر کے حرم کی دیگر عورتوں کے ساتھ خود کو آگ لگا کر ختم کر دیا۔ راجہ داہر کا بیٹا جے سینا چتور بھاگ گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے برہمن آباد اور ارور کے قلعے کو بھی فتح کر لیا اور اموی سلطنت میں سندھ کو شامل کر دیا گیا۔ 3 سال تک محمد بن قاسم نے سندھ میں ہی قیام کیا۔ اس دوران اس نے ملتان پر بھی بڑا حملہ کر دیا اور ملتان شہر کا پانی بند کر کے ملتان پر فتح حاصل کر لی۔ ساتھ ہی ساتھ اموی سلطنت میں کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہوئی جس نے محمد بن قاسم کی فتوحات کا راستہ روک دیا تھا۔ حجاج بن یوسف جو کہ اس جنگ کا سرپرست تھا، اس کی موت ہو گئی۔ اس کے کچھ عرصے بعد اموی خلیفہ ولید بن عبد
عبد الملک کی بھی موت ہو گئی۔ ولید کی موت کے بعد اس کا بھائی سلیمان خلیفہ بنا۔ سلیمان اپنے بھائی ولید کی بہت سے جرنیلوں اور گورنروں سے دشمنی رکھتا تھا، ان میں حجاج بن یوسف بھی شامل تھا۔ سلیمان خلیفہ بنا تو حجاج بن یوسف تو مر چکا تھا، لیکن اس کے رشتہ دار محمد بن قاسم کو شکنجے میں جکڑا۔ سلیمان نے خلیفہ بننے کے بعد یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا والی مقرر کیا اور یزید نے سندھ پہنچ کر محمد بن قاسم کو گرفتار کر لیا اور عراق کے گورنر کے پاس بھیج دیا اور واسط کے جیل خانے میں قید کر دیا۔ اس قید میں محمد بن قاسم پر بہت اذیتیں ڈھائی گئیں۔ ان اذیتوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے محمد بن قاسم 715 میں مارا گیا۔ محمد بن قاسم کی موت پر ایک غلط روایت ملتی ہے کہ محمد بن قاسم نے راجہ طاہر کی 2 بیٹیوں کی عزت لوٹی۔ راجہ طاہر کی 2 بیٹیوں نے خلیفہ ولید سے اس کی شکایت کی، چنانچہ ولید کے حکم پر محمد بن قاسم نے خود کو بیل کے چمڑے میں سلوا کر صندوق میں بند کر لیا اور وہاں دم گھٹنے سے مارا گیا۔ لیکن یہ روایت غلط ثابت ہوتی ہے کیونکہ محمد بن قاسم کی موت ولید کے دور میں نہیں بلکہ سلیمان کے دور میں ہوئی تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی محمد بن قاسم اور راجہ طاہر کی فتح سندھ کی لڑائی۔ ناظرین، جب بھی ہم تاریخ کا کوئی واقعہ دیکھتے ہیں تو ہم اس واقعے کی 100% تصدیق نہیں کر سکتے کہ آیا ایسا ہی ہوا ہوگا، بلکہ تاریخ میں اس واقعہ سے متعلق اس زمانے کی لکھی ہوئی قریب ترین کتابوں کے حوالوں سے کچھ نہ کچھ واقعات کی اصل تک پہنچا جا سکتا ہے۔